اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اور جو تم میں سے برے اعمال کر بیٹھے ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، مغفرت طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، کہ اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت غنیت الطالبین کے اندر محبوب سبحانی غوث سمدانی 11ویں والے پیر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ ہر انسان پر فرض ہے، کیونکہ ہر بندے کے گناہ ہوتے ہیں، کسی کے ظاہری کسی کے باطنی، کیونکہ گناہ کی ہر بندے کی نوعیت اور طرح کی ہوتی ہے۔ کوئی ظاہری طور پر اپنے بدن سے گناہ کرتا ہے، کوئی باطنی طور پر اپنے دل سے، اپنی نگاہ سے، کان سے گناہ کرتا ہے۔ تو فرمایا ہر ایک پر جو ہے وہ توبہ لازم ہے، توبہ استغفار فرض ہے ہر بندہ مومن پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، کہ اے ایمان والو توبہ کرو اور توبۃ نصوح کرو۔ اب یہ جو نصوح تھا، توبۃ نصوح، یہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس کے بارے میں کافی بڑی حکایات ہے، ابھی میں زیر گزارش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں بہت ساری ہمیں توبہ کی روایتیں ملتی ہیں، احادیث پاک بھی ملتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ سے رزق کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ والوں کو اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ایک ایسی رات آئے گی کہ جب اتنی لمبی رات ہوگی کہ جب جانور بھوک کے ساتھ جو ہے وہ چلائیں گے، آوازیں نکالیں گے، اور بچے بھوک کے ساتھ روئیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اس وقت جب اگلی دیر سے جو ہے وہ صبح ہوگی، مغرب کی طرف سے جو ہے وہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا، اور میرے آقا نے فرمایا ان قریب وہ رات ہوگی۔ اس رات کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ آج آئے گی، کل آئے گی، کب آئے گی، فرمایا ان قریب کوئی بھی رات ہو سکتی ہے وہ جو اس رات کو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب یہ انسان گمان کرے کہ اگر حکم ہو جائے، آج ہی ندا لگ جائے، آواز لگ جائے کہ بھئی توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، تو کیا انسان سوچے گا کہ میں نے توبہ کیا کرنی ہے؟ کیونکہ ایک بندہ مومن اور مسلمان کے اوپر جس کے اندر ایمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ اتنا سوچ کر ہی خاموش ہو جاتا ہے کہ یار میں مسلمان ہوں، توبہ کروں گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، شاید میری معافی ہو جائے، شاید مجھے معاف کر دیا جائے۔ لیکن اگر یہ اعلان ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو پھر ہم کیا سوچیں گے؟ پھر کیا ہمارے اوپر گزرے گی؟ تو اسی لیے کسی وقت کا نہیں پتہ، یہ انسان یہ گمان نہیں کر سکتا، نہ کسی وقت کا تعین ہے کہ توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا۔ تو ہمیں ہر روز، میرے آقا نے فرمایا میرے امتی کو چاہیے کہ ہر روز میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، میرے امتی کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ استغفار کرے۔ اور یہ ائمہ کرام کا کلیہ بھی ہے کہ جس بندے کی روزی کے اندر کمی ہے، جو چاہتا ہے کہ میری روزی کے اندر اضافہ ہو، میری عزت کے اندر اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ توبہ استغفار کرے۔ اور یہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کثرت سے کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا یہ بھی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا۔ اور جب توبہ کی جو ہے وہ ذہن کے اندر یہ چیز ہوگی تو پھر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ انسان گناہ کرے یا گناہ کی طرف جائے، کیونکہ آج کل کا دور کہ جس طرح ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، سوچتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے، پاؤں سے، اور ہر طرح سے یعنی کہ گناہ کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی ایسا عمل ہمارے پاس ہو جو ان گناہوں کو صاف کرتا رہے۔ اب یعنی کہ ایک موبائل یا کوئی الیکٹرانک کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے اندر ڈیٹا اضافی ہو جائے، اس کی جو ہے وہ طبیعت یعنی کہ 32 GB کی ہو، اس سے زیادہ اس کے اندر ڈیٹا آ جائے تو وہ پھر ہینگ ہونے شروع ہو جاتا ہے، اس کی چلائی کے اندر، اس کی جو ہے وہ حرکت کے اندر جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا ڈیٹا فارمیٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب یہی ہمارے ایمان کی حالت ہے کہ جب ایمان والا زیادہ گناہ کرتا ہے تو دل پر بوجھ آ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کثرت کے ساتھ استغفار کرنی، توبہ کرنی، اور اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.